سنا دیتا، اسی غموں کے پہاڑ کے ساتھ اور اسی ٹینشنوں کے ایک انبار کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے غم کو کافور کرتی، آپ کو دلاسا دیتی، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کو موٹیویٹ کرتی اور آپ کو کہتی آپ بالکل نہیں گھبرائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی مدرسے والے ہیں وہ بھی، اور جتنے لوگ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی، یاد کرو جب ہم کسی کے پاس چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ صاحب یا تو دیتے ہی نہیں ہیں اور 100 روپے دے کر باتیں سناتے ہیں، کیسی لگتی ہیں؟ گشت میں جاؤ، لوگ یا تو سنتے ہی نہیں ہیں اور 2 باتیں سنا کر اور نکل الگ جاتے ہیں، کیسی گزرتی ہیں ہمارے اوپر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب لوگ آپ کو تانا مار کر، کڑوی کسیلی سنا کر، باتیں سنا کر کے اپنا راستہ لے لیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آقا علیہ السلام کو ایک فیلڈ دیا گیا، ایک میدان دیا گیا، ایک بہت زبردست پلیٹ فارم تیار کرنے کا آپ کو حکم اللہ کی طرف سے سندیش، آدیش اور حکم دیا گیا، آپ کو آرڈر کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کا کام ہے، جو ہم نے آپ کو بتا دیا وہ کام آپ نے کرنا ہے، جو میسیج ہم نے آپ کو پہنچا دیے وہ پوری قوم کو، قوم کے نوجوانوں کو، قوم کے بچے کو، قوم کے بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو، سب کو آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے ایک شاندار معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ، ایک صالح معاشرہ کائنات میں ایسا معاشرہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی وجود میں آیا اور نہ آپ کے بعد کبھی وجود میں آ سکتا ہے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا خیر الناس قرنی، فی روایت خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں پائے جاتے ہیں انبیاء کو چھوڑ کر، بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانے میں میں خود موجود ہوں۔ تو ایک بہترین اور صالح معاشرہ نبی علیہ السلام نے جب عطا فرمایا، اور آپ نے کیسا معاشرہ عطا فرمایا؟ آپ بخاری شریف کی ایک روایت یاد آئی، وہ روایت پہلے سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال والے دن، جس دن آپ کا وصال ہوا، یعنی پیر کے دن فجر کی نماز میں آپ ادھر نماز چل رہی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیے۔ بس روایت میں اتنا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نماز پڑھاتا ہوا دیکھ کر مسکرائے۔ اب وہ کیوں مسکرائے؟ پھر اس پر محدثین کے قلم چلتے ہیں، پھر محدثین اپنے علم کی غمازی اور اپنے علم کی غوطہ خوری کے ذریعے سے وہاں سے نکات اور باریکیاں نکال کر لے کر آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے کہ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے اور سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے چپ چاپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں۔ جس جمعیت کی، جس یونٹی کی، جس یونین کی، جس اتحاد کی اور جس قوم کی اور جن جوانوں کی مجھے ضرورت تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ضرورت پوری کر دی۔ اب اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو ابو بکر اکیلا پوری قوم کو سنبھال لے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے کہ آپ کو اپنا پرانا زمانہ یاد آیا اور آپ تصورات میں کھو گئے اور یہ اپنے آپ میں کہنے لگے کہ یا اللہ، ایک زمانہ تھا میں اکیلا تھا، کوئی میری سنتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، کوئی مارتا تھا۔ آج کیا دن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میرا خلیفہ، میرا نائب، میرے کہنے پر تیرا ایک بندہ ابو بکر کی شکل میں آگے کھڑا ہوا ہے،
سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے، اس کی امامت کے لیے، اس کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اگر تو مجھے بلا بھی لے گا تو ابو بکر خلافت کے ذریعے سے پوری قوم کے ایمان کی اور پوری قوم کی جو ہے اسلام اور ان کے اعمال کے تحفظ و بقا کے لیے اکیلا جنگ لڑ لے گا۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تصورات میں جا کر کے مسکرا دیے۔ پھر جب ایک صالح معاشرہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک شاندار پلیٹ فارم تیار کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ارتداد کا طوفان پھر اٹھنا شروع ہوا، ارتداد کی لہروں کے جھونکے پھر آنا شروع ہوئے۔ لیکن چونکہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے معتمد تھے، جن پر نبی علیہ السلام نے دست شفقت رکھا تھا، اور وہ تو حضور کا ایسا ساتھی تھا، حضر کا ساتھی، سفر کا ساتھی، دن کا ساتھی، رات کا ساتھی، زندگی کا ساتھی، قبر کا ساتھی، اور تو اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی میری شکل بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہاں محدثین کرام نے ایک عجیب بات لکھی، اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھے اور کوئی کہے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے، یا حضور خود فرمائے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو آپ ہیں ہی، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ نظر آئے اور تم جانتے نہیں ہو کون ہو، نہ تمہیں کوئی بتانے والا یہ کون ہے، نہ تمہیں کسی نے بتایا، نہ خود اس نے بتایا، محدثین لکھتے ہیں کہ سمجھ جاؤ اگر حضور کے ساتھ میں آیا ہے تو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو حضور کے خواب کا ساتھی ہو، جس پر نبی علیہ السلام نے اتنا اعتماد کیا ہو، لیکن جب ارتداد کا طوفان اور ارتداد کی لہر پھر اٹھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور مقابلے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو اتنی طاقت کہاں سے ملی، ان کو اتنا پاور کہاں سے حاصل ہوا، اور اتنا زبردست ان کے اندر اٹیکنگ پاور کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام کی محنت کی برکت سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا معاشرہ ان کو ملا تھا۔ کام کرنے والوں میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، دیکھو بزرگ لوگ، میں ان کے بارے میں تو میری ہمت ہی نہیں ہے کہ کچھ کہوں۔ آپ جیسے بزرگ حضرات جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتنا اعمال کے اعتبار سے ان کا اتنا ہلکا کر دیا ہو کہ فرشتوں کو اللہ کہہ دیا ہو کہ بھیا یہ سفید داڑھی والے ہیں، کوئی اچھائی کر لے تو لکھ لینا اور برائی کر لے تو اس کو جانے دینا، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتا ہوں اس کو چلا دینا، اس کو دھکانا، یعنی لکھنا مت۔ اب جیسے ہمارے بزرگان دین، یہ حالانکہ یہ بھی جو بزرگ لوگ ہیں یہ بھی سابق جوان ہیں، ارے بھوتپورو جوان تو یہ بھی ہے، کسی زمانے میں ان کی بھی جوانی کی چرچے رہے ہوں گے۔ تو جو نوجوانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں اگر ذرا سی تکلیف ہو جائے تو پورا بدن اپنے آپ میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے فرق نہیں پڑتا، پیر ٹوٹ جائے فرق نہیں پڑتا، آنکھ پھوٹ جائے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اگر ذرا سی تکلیف ہو گئی تو آدمی 4 مہینے 6 مہینے جب تک ڈاکٹر نہیں کہے گا وہ بستر پر ہی پڑا رہے گا۔ نوجوانوں کی مثال دماغ کی طرح ہے، جب انسان کے اعضاء میں ہاتھوں میں ٹیڑھا پن کوئی دقت نہیں، گردن ٹیڑھی ہے کوئی دقت نہیں، آنکھوں میں بھینگا پن کوئی دقت نہیں، ناک کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر دماغ خراب ہو جائے تو پورا کے پورا بدن، آپ دماغ کے خراب ہونے کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جب آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اب رہنے دو اس کو، نماز روزے بھی معاف۔
جب تک یہ اچھا نہیں ہو جائے گا اس کی نماز معاف، روزے معاف، اس کو چھیڑ کھانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف بدن کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نوجوان معاشرہ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تاریخ گواہ ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آئے ہیں تو ان انقلاب کے مقابلہ کرنے والے نوجوان ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اصحاب کہف کے زمانے میں جب دقیانوس بادشاہ نے اپنا حکم جاری کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو زبردستی مرتد کرنے کی کوشش کی، زبردستی لوگوں کی عبادتوں کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی، اور اس زمانے میں جو بھی عبادت گاہیں تھیں ان کو منہدم کیا، اپنا سکہ چلانا چاہا، جیسا کہ آج ہمارے ملک میں زور و شوروں سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو بھگائیں گے، ان کے دین کو بدلیں گے، ان کو ہمارے اپنے مذہب پر لا کر کھڑا کریں گے۔ تو یہ نعرہ آپ گھبرائیں نہیں، بالکل نہ گھبرائیں، یہ بہت پرانا نعرہ ہو چکا ہے، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وقت نکال کر کے اپنی تاریخ پڑھیں، مسلم قوم کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیں۔ اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں بڑی انوکھی معلوم ہوتی ہیں، بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ تو جب دقیانوس نے، جب اس بادشاہ نے اپنا سکہ چلانے کی کوشش کی، قرآن نے بیان کیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے، لفظ بھی قرآن نے نوجوان کا استعمال فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں، قرآن نے کئی مقامات پر جوان کا لفظ استعمال فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو وہاں پر جوان کا تذکرہ فرمایا کہ جوان جوان جوان، اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سماج کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو جن کی تعداد قرآن نے بیان فرمائی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ 3 تھے یا 5 تھے، اور حتمی فیصلہ جو بیان فرمایا قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ 7 تھے، 8ویں نمبر پر 8واں ان کا کتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ابن عباس فرماتے ہیں بہت کم لوگ، قرآن نے کہا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انا من ذالک القلیل، ان قلیل میں سے میں بھی ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وہ 7 نوجوان تھے۔ کتنے نوجوان تھے؟ 7 نوجوان کھڑے ہوئے، اور قرآن نے یہ بھی کہا آمنوا بربہم، جب انہوں نے اپنے رب پر یقین کر لیا کہ ہمارے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں انقلاب کی روح پھونکنا ہے، اپنے قوم کو ایمان کی طرف لے کر کے آنا ہے، اور یہ جو ارتداد کی لہر جو بادشاہ لے کر کے آیا ہے، اب ہمارے زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ آپ خود سمجھ جائیں، اس کے چٹے بٹے سب آپ سمجھ جائیں، یہ جو ارتداد کی لہر لے کر کے آیا ہے، نوجوانوں نے ٹھان لی، اللہ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو ایک دم جما دیا، یعنی مہر لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر کہ اب تمہارے ذریعے سے انقلاب آ کر کے رہے گا۔ اور دنیا نے دیکھا، چاہے وہ 309 سال کے بعد آیا، چاہے وہ 309 سال کے بعد اجاگر ہوا، چاہے وہ 300 سال کے بعد پتہ چلا، لیکن ایک انقلاب آیا، لوگ موحد بنے، ارتداد سے بچیں، ایک اللہ کو ماننے والے بنے۔ ہمارے یہ نوجوان آج ٹیکنالوجی پر مرتے ہیں، موبائل پر مرتے ہیں، اور موبائل میں میں نہیں کہتا آپ موبائل مت چلاؤ، آپ 10 موبائل اپنے ساتھ میں رکھو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو موبائل میں کیا ہے؟ خالی فیس بک چلانا جانتے ہیں، واٹس ایپ چلانا جانتے ہیں، انسٹاگرام پر آئی ڈی بنانا جانتے ہیں، شارٹ ویڈیو پر ڈالنا جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ دیکھنا جانتے ہیں، اور وہ شارٹس دیکھتے رہیں گے، رات بھر اسی میں گزر جائے گی۔ موبائل چلانا اس کا نام نہیں ہے، آپ موبائل چلائیے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں جا کر چلائیے،
کاروبار میں آگے آئیے، اس لیے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کتنی ہائی فائی ہو جائے، یہ چیلنج ہے پوری دنیا سائنسدان کو، پوری دنیا سائنس کو یہ چیلنج ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی مثال انبیاء علیہ السلام کے پاس نہ رکھی ہو۔ آپ ٹیکنالوجی پر مرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا اور فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ٹیکنالوجی دی تھی۔ کون سی ٹیکنالوجی؟ ہوا کو اپنے قابو میں رکھنے کی ٹیکنالوجی۔ وہ ہوا کو ایسا مسخر کیا کہ سلیمان علیہ السلام جب چاہتے، جہاں چاہتے، جیسے چاہتے، اس ہوا کو اس ہوا کے ذریعے سے اپنی سلطنت کو اور اپنے تخت کو لے کر چلتے۔ اور ایک عجیب بات یاد آئی آپ حضرات کی برکت سے، قرآن نے سلیمان علیہ السلام کی ہوا کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے۔ یہاں پر حضرات علماء کرام کا بھی مجمع ہے اور مجمع میں بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، میں ان سے بھی خصوصی توجہ چاہوں گا اس بات پر۔ قرآن نے دو جملے استعمال فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کے لیے۔ ایک لفظ استعمال فرمایا عاصف، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک طوفانی ہوا عطا فرمائی۔ ایک جگہ تو قرآن یہ فرمایا ہے، دوسری جگہ قرآن نے فرمایا تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، وہ ہوا ایسی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، ان کے آدیش سے اور ان کے آرڈر سے وہ بڑی نرم ہو کر کے چلتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہوا طوفانی بھی ہو اور ایک ہوا نرم بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن ابی حاتم کی روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، وہ تخت اتنا لمبا چوڑا تھا، دنیا میں آج تک کوئی بھی ہوائی جہاز 1000 1100 1200 تک اگر ہو گیا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، 1000 سیٹر سے زیادہ کہ جس میں 1000 سیٹیں ہوں، اس سے بڑا ہوائی جہاز دنیا میں آج تک نہیں بنا ہے۔ 400 500 700 جمبو جیٹ ہے تو 800 900 تک ہو سکتا ہے کہ 900 سیٹ والا ہوائی جہاز بن چکا ہو، لیکن 1000 سے زیادہ سیٹ والا کوئی ہوائی جہاز آج تک دنیا میں وجود میں نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے باب میں تو یہاں تک کہ تاریخی روایات میں ابن ابی حاتم کی روایت سے کے حوالے سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ 6 لاکھ کرسیاں ان کے تخت پر لگائی جاتی تھی۔ کتنی کرسیاں؟ 6 لاکھ۔ توجہ دی، خاص طور پر نوجوان توجہ دے، 6 لاکھ۔ اب قرآن کہتا ہے غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، وہ تخت جب سلیمان علیہ السلام کو لے کر چلتا تھا تو صبح کے وقت میں اتنی لمبی مسافت طے کرتا تھا جتنی 1 مہینے میں، اور شام کے وقت میں اتنی لمبی مسافت طے کرتا تھا جتنی کہ 1 مہینے میں ہوتی ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک کے وہ 2 مہینوں کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو رفتار تھی وہ ہوا کی رفتار سے چلتا تھا یا انسانوں کی عام رفتار سے چلتا تھا؟ اگر انسانوں کی رفتار بھی جو فقہاء نے لکھی ہیں، مفتیان کرام نے جو لکھی ہیں، اس رفتار کو بھی اگر جوڑ لیں تو صبح سے شام تک میں 1800 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ 6 لاکھ لوگوں کو لے کر وہ 900 کلومیٹر جانا اور 900 کلومیٹر آنا، اتنا لمبا سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ اور اگر ہوا کی رفتار جوڑ لیں کہ وہ ہوا کی رفتار سے چلتا تھا تو بھئیہ ہوا کی رفتار تو کئی 100 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے۔ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، لیکن جب سونامی لہر آئی تھی تو اس میں جو پانی کی رفتار تھی اس کے متعلق سائنٹسٹ لکھتے ہیں کہ اس کی رفتار 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور وہ ہواؤں کے جھونکے کے ساتھ پانی چل رہا تھا۔ تو اگر ہوا کی رفتار جوڑے تو
کتنا کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال والعزت نے یہ ٹیکنالوجی عطا فرمائی تھی۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی تھی ٹیکنالوجی کی، تو وہ ہوا جس کو قرآن نے ایک جگہ طوفان کہا، ایک جگہ ٹھنڈی ہوا کہا، وہاں آ کر علامہ ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا بڑی تیز تھی، وہ ہوا تو واقعاً طوفان والی تھی، اور اگر وہ ہوا طوفان والی نہ ہوتی تو وہ تخت اڑتا بھی نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پلین کو اڑانے کے لیے زمین پر سے اس کو ہوا میں اڑانے کے لیے بھائی پہلے رن وے پہ دوڑانا پڑتا ہے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا جو بھی رن وے ہوتا ہے اس پر وہ دوڑتا ہے 200 250 300 کلومیٹر کی رفتار سے، تب جا کر کے اس کو پریشر ملتا ہے تو وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ اسی لیے تو احمد آباد کا پلین کریش ہوا، اس کو پریشر ہی نہیں مل پایا، اڑنے کے لیے جو پریشر چاہیے ہوا کا وہ مل ہی نہیں پایا، تو وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے اس میں۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہوا دی گئی تھی وہ ہوا تخت کو اڑانے کے لیے تو طوفان کا کام کرتی تھی، لیکن وہی ہوا جو لوگ اس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ٹھنڈک کا یعنی ان کے لیے ایئر کنڈیشن کا کام کرتی تھی۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ اس کو عاصفۃ الطوفان سے تعبیر کیا، ایک جگہ رخاء النرمی سے تعبیر فرمایا۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی، حضرت نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ جو ہوا تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوکو پائلٹ کا کام کرتی تھی، یعنی وہ ہوا کو چلانے کا کنٹرول پریشر تھا، ایک کنٹرولر تھا، یعنی حضرت سلیمان جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو تیز بھگتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں تو دھیرے چلتی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دونوں باتیں بیان کر دی تھی کہ اس کی منیمم رفتار کم سے کم رفتار یہ رہے گی اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ رفتار یہ رہے گی۔ اب تم دیکھو سلیمان یہ تخت کیسے چلانا ہے، اس کو سلو موشن میں چلانا ہے یا تیز رفتار ہوا میں چلانا ہے، اس لیے ہم نے تمہارے لیے دونوں انتظام کر دیے، عاصفۃ کا انتظام بھی کر دیا، رخاء کا انتظام بھی کر دیا۔ بہرحال بات یہ تھی کہ ہماری نوجوان نسل جو اس وقت بے راہ روی کی طرف، ارتداد کی طرف اور ٹیکنالوجی کے پیچھے موبائل کے چکر میں پاگل اور دیوانی ہوئی چلی جا رہی ہے، میرے بھائیوں اللہ رب ذوالجلال والعزت نے یہ جوانی اس لیے نہیں عطا فرمائی۔ آپ آئیے، آپ کاروبار میں گھسیے، آپ ملٹی ایکسل کاروبار کیجئے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سب کا مطالعہ کیجئے، آپ اپنے صرف اس حد تک نہ رہیں کہ خالی بس ہم تو کیا ہے ابا کاشت کیا کرتے تھے ہم بھی کاشتکاری کر لیں گے اور جیسے تیسی زندگی گزر جائے گی زندگی سب کی گزرنا ہے، لیکن فکری اور ذہنی ارتداد کا مقابلہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ دشمنوں کی پالیسیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کون سی ٹیکنالوجی لانچ کر رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ان کے ذہن و دماغ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سے نکالنے کے لیے کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں، کون سی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ جب تک کہ ہماری نوجوان نسل اس کام کے لیے میدان عمل میں نہیں آئے گی انقلاب کبھی برپا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بتاتا ہوں حضرات صحابہ سے مشورہ لیا تو ان صحابہ میں ایک نوجوان سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زرقانی کی روایت ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بڑے جوشیلے انداز میں نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، قد آمنا بکا وصدقناکا وجئنا وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، ہم جانتے ہیں کہ وشہدنا ہم گواہی دیتے ہیں آپ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ بالکل برحق ہے، دین جس کی بات آپ کر رہے ہیں بالکل برحق ہے۔ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کا لشکر سر پر آپ میں مفہوم بتا رہا ہوں،
ان کی تقریر تو بہت لمبی چوڑی تھی، وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، صرف مفہوم آپ کو ہائی لائٹ دے رہا ہوں، پورا ویڈیو بعد میں سمجھ لینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمیں خالی حکم کیجئے، کرنا کیا ہے؟ سمندروں کو پار کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیار، مال چاہیے تیار، جانے چاہیے تیار، ہمارے نفس چاہیے تیار، اور جو آپ لے لو گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دو گے۔ وہ بیان تھا، ان کا جوشیلا خطاب تھا، تقریر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی باتیں تھیں۔ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قربانیوں کو قبول کر لیا اور مجھے بتا دیا کہ کل کے دن بدر کے میدان میں کون سا مشرک اور کون سا کافر اور کون سا سردار کس جگہ پر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اللہ نے مجھے وہ جگہ بتا دی اور تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور پر میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وقت آپ حضرات کے لیے امتحان کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو کام میں لگانے کا وقت ہے، فارغ ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیشہ جوانوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ کام بچے تو مکلف نہیں ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ بوڑھوں کا تعلق ہے ان کی کمزوری اتنی ہو جاتی ہے تو ان کو بھی زیادہ مکلف نہیں کیا جاتا، لیکن ہمیشہ ہر محنت والے کام میں نوجوانوں کو آگے آنے کے لیے تاکید کی جاتی ہے۔ مسلم قوم کے نوجوان جن کی جوانی کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چہروں پر داڑیاں ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہوتی، اور رات میں جب سارے لوگ فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، عیاشیاں اور مکاریاں کر رہے ہیں، یہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور اپنے دکھڑے اللہ سے سناتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے بتاؤ، ہمارے یہاں جب دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، حالات آتے ہیں، کورونا آیا، ایبولا آیا اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آئی، ہم نے بہت سارے لوگوں سے ریکویسٹ کی، بہت سارے لوگوں سے درخواست کی، جب ہمارا بھائی جیل میں چلا جاتا ہے یا ہمارا کچھ مالی نقصان ہوتا ہے، یہ نیتا کو فون لگا، اس نیتا کو فون لگا، وہ ودھایک کو فون لگا، اور سارے کے سارے ایسے وقت پہ کیا کر لیتے ہیں، فون بند کر کرا کے سو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ آج چلو اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے حال کو جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو یہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے ہماری عزتوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری املاک کو ناجائز طریقے سے کیسے قبضہ کیا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی بنیاد صرف اور صرف ہمارا مسلمان ہونا ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف ہم تیرا اور تیرے نبی کا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ کبھی اللہ کے سامنے ہم نے مدد کے لیے پکارا، کبھی اللہ